90 سال میں ان کا جو کام کا نتیجہ آج حکومت ان کے ہاتھ میں مل گئی. ہمارے لوگ بھی جدوجہد کیے، نہیں کی یہ نہیں بولتا، لیکن جتنا بھی مسلمان جدوجہد کیے وہ تنظیم کو مضبوط نہیں کیا بلکہ اپنے فرقوں کو مضبوط کر لیے. اب دیکھیں پادران پورہ میں کیا ہوا، ایک معمولی سی چیز کہ بھی وہ ہمیں بلانے آیا ہے، کوئی پیسہ نہیں پوچھ رہا آپ کے پاس، مفت میں آپ کا علاج کرے گا، تو آپ کو جانے میں دقت کیا ہے؟ کہ بولے نہیں صبح آئیے، کہ بھئی آپ کو کوئی دعوت کے لیے بلایا ہے. وہ نفس کو مسلمان بناتے تھے، بعد میں جسم مسلمان بنتا. آج جو ہے صرف جسم کو مسلمان بنا رہے ہیں، نفس کو جو ہے آپ آزاد چھوڑ دیے. اور ہندو کا ووٹ بینک بنایا جائے. ہندو کا ووٹ بینک بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں سے ہندو کو خطرہ ہے. ہمارے لیے بابا صاحب امبیڈکر کا جو سنویدھان ہے، وہ سنویدھان کو ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں فرحان، اور آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں سی ایم ابراہیم صاحب، اور بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت نالج رکھتے ہیں، تو آج کچھ نالج کی بات ان سے لینے کی کوشش کرتا ہوں. سر، آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، آج جو حالات چل رہے ہیں اور ملک میں اتنی نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کیا ایسا ہم نے بیج بو دیا کہ اتنی نفرتیں بڑھ گئی؟ دیکھیے، یہ نمبر 1 پچھلے کئی سالوں سے یہ سازش ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ہندو مسلم کو الگ کیا جائے اور ہندو کا ووٹ بینک بنایا جائے. ہندو کا ووٹ بینک بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں سے ہندو کو خطرہ ہے. بدقسمتی سے وہ لوگ اس چیز میں کامیاب رہے. 90 سال میں ان کا جو کام کا نتیجہ آج حکومت ان کے ہاتھ میں مل گئی. ہمارے لوگ بھی جدوجہد کیے، نہیں کی یہ نہیں بولتا، لیکن جتنا بھی مسلمان جدوجہد کیے وہ تنظیم کو مضبوط نہیں کیا بلکہ اپنے فرقوں کو مضبوط کر لیے. اسلام کے اندر فرقے بن گئے، کوئی مضبوط اہل حدیث بنا، کوئی دیوبند بنا، کوئی بریلوی بنا، لیکن مسلمان مضبوط نہیں بن سکا. نمبر 2، اسلام کے پیغام کو انسانیت کی طرف نہیں پہنچائی. اہل حدیث بھی مسلمان کے پاس ہی، تبلیغ میں مسلمان کے پاس بھی، جماعت سب بولتے رہے اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر. مسجد سے باہر جا کر جو ہے عام عوام کے اندر جو ہے اس بات کو نہیں پھیلائے. نمبر 3، جو پھیلانے کا طریقہ ہے، آپ ایک دم ایک آدمی کے پاس جا کے بھئی اسلام یہ کہتا ہے، یہ کہنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے انہوں نے پورے 40 سال تک انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اسٹیبلشمنٹ کیا. ایسا اسٹیبلشمنٹ کیے کہ کوئی ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا یہ جھوٹے ہیں، کوئی دیکھ کے انہوں نے یہ نہیں کہتا کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں. ان کی زندگی بالکل رحم والی تھی، انسانیت کی خدمت والی تھی، جو بھی دیکھتا ان کو عزت کرتا. تو جب ان کی پرسنالٹی اسٹیبلش ہو گئی تب جا کے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد جتنے دقتیں، جتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائی، مار کھائی، ہجرت کرنا پڑا، صلح کرنا پڑا، یہ پوری تاریخ امت محمدیہ کے سامنے آج موجود ہے. کیا ہم اس تاریخ سے کچھ سیکھے ہیں؟ کیا ہم کچھ سیکھ کر جو ہے اس کو عمل میں لائے ہیں؟ یہ پچھلے 100 سال سے بالکل اس ملک میں ٹھپ پڑ گیا. اور مجھے سب سے بڑی لگتا ہے جس دن سے خانقاہی نظام کمزور ہوا ہے اس دن سے جو ہے اسلام کمزور ہوا ہے. خانقاہ میں کیا تھا؟ انسان کو کہ سب سے پہلے نفس کی تربیت دیتے تھے، نفس کو مسلمان بناتے تھے، بعد میں جسم مسلمان بنتا.
آج جو ہے صرف جسم کو مسلمان بنا رہے ہیں، نفس کو جو ہے آپ آزاد چھوڑ دیے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے مسلمان کو پہنچا ہے. کہتے سب ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. بڑے سے بڑا عالم بیان کر رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، نیچے اترنے کے بعد وہی کام وہ کر رہا ہے. اب سننے والا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو یہ کہہ رہا تھا لیکن آج یہ خود یہی کہہ رہا ہے، جب یہی کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو یہ جو ہے کامن آدمی کا جو ہے ایمان کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے تابعین اور نیچے جا کے اولیاء کرام، پہلے وہ اپناتے جو کہتے، پھر بعد دوسروں کو اس کی ترغیب کرتے. پہلے وہ خود عمل کرتے، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے. آج بدقسمتی سے عمل کم ہے، باہر بولنا زیادہ ہو گیا. تو یہ سب سے بڑا بیسک بنیادی نقصان ہے. اب سی اے اے، این آر اے، این آر پی، کہ بھئی نکل گئے مسلمان سب سے پہلے. تو ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کو نقصان کر رہا ہے، ہم کو کیا ہے اس میں. لیکن بنیادی جس طرح سے ہم کو پیش کرنا تھا کہ بھئی سی اے، این پی آر اور این سی آر سے مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نقصان جو ہے کل بھارت کے بسنے والے 80% غریب دلت پچھڑوں کو یہ نقصان ہے. یہ سمجھانے میں ناکامیاب رہے. سب سے بڑا ہمارے لیے بابا صاحب امبیڈکر کا جو سنویدھان ہے، وہ سنویدھان کو ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات ان کو رکھنا تھا کہ سنویدھان کو خطرہ ہے، مسلمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 1400 سال سے بھی اسلام کو خطرہ ہوتے ہی آیا ہے، اس کا ہم سامنا کرتے ہی آئے ہیں. اب ہم نے قرآن کو خطرہ ہے نہیں، قرآن کا محافظ اللہ ہے. جب مثال کے طور پر جب مکے کے اندر کعبے کے اوپر جب ابراہ کی فوج آئی ڈھانے کے لیے، انہیں پورے سارے مویشیاں جانور لے کے گئے، تو عبد المطلب جا کے اس سے پوچھے کہ ہماری مویشی واپس دو. تو ابراہ نے پوچھا کہ بھئی میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کعبے کی حفاظت کرو یہ نہیں بول رہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ مویشی میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ یقین تھا، یہ توقع تھا. تو آج یہ بتائیے کہ اتنی کم نالج اور کم ایجوکیشن مسلمانوں کے اندر کیوں رہا؟ کیا ریزن تھے کہ ہم اتنا پیچھے ہو گئے اور ہر چھوٹا کام ہم کرتے ہیں؟ بالکل. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے، ایک تو ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن لینے میں ہم پیچھے ہٹ گئے. اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھائے، تعلیم سے محروم رکھے. اور بولے ایک طبقہ تھا صرف دینی تعلیم اور ایک طبقہ تھا صرف دنیائی تعلیم. یہ دونوں بھٹکے. دیکھیے مضبوطاً تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. تربیت کے ساتھ اگر تعلیم ہو، ہی از اے سکسیسفل مسلم. تو اب جو ہے پچھلے 20 سال سے ادھر سے جو ہے ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، یس اگر اچھا انجینئر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، جنت کو جانے کے لیے یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ خدمت خلق ہے کہ بھی ایک ڈاکٹر، نیک ڈاکٹر جو ہے خدمت کر رہا ہے، اس کی خدمت سے اللہ خوش ہے، عوام خوش ہے. تو خود بخود آپ کو دیکھ کر جو ہے اسلام اسی ایسا پھیلتا گیا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام جو بھی بزرگان دین ہندوستان کو آئے، ان کے عمل اور ان کے اعمال کو دیکھ کر جو ہے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے گئے. تو آج بھی وقت ہے سدھرنے کا کہ ہم تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں اور دوسروں کے ساتھ ہم ملیں، ان سے تعلقات قائم کریں، ان کو اپنا طور و طریقہ سمجھائیں، محبت کے ساتھ برتاؤ کریں، خدمت خلق کے اندر آپ لگیں کہ بھئی خدمت کرنے کا کام آپ کریں.
تو اس سے جو ہے متاثر ہوگی عوام الناس. ایک اور چیز سر کہ جو آج آپ دیکھیں گے ہمارے لوگ بہت چوڑا ہوتے ہیں، ہر بات میں جذباتی، ہر بات میں اگریسو ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ طاقت کم ہے اس لیے جذباتی زیادہ ہوتے ہیں. جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتا. طاقت کم، جذباتی زیادہ، پیسہ کم، حماقت زیادہ. خرچ لے کے بھی ہنرات جو ہے اپنی حماقت کو پوری کر لیتے ہیں. جتنی چادر ہے اتنی پاؤں لمبا کریں، یہ آپ کو بچاتے جائے گا. آج تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے کام کے اوپر جو ہے نربھر ہو گئے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو. اگر چین کو جا کے بھی اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو کرو. تو چین میں کیا دینی تعلیم تھی کیا؟ نہیں. دنیائی تعلیم بھی اتنی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہوئے تو ہی آخرت میں کامیاب ہو گئے. اس لیے ہماری دعا میں ہمیشہ کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر اور آخرت اچھی کر. اگر دنیا آپ کی اچھی ہو گئی تو خود بخود آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دنیا اچھی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بڑے بلڈنگ ہو، بڑے فلیٹ ہو، بڑے بڑے گاڑیاں ہو، عیش کی زندگی ہو. نہیں، آپ کی زندگی ایسی ہو جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو. رزق آپ کو ملے گا، کہیں بھی رہے گا. آپ کا جو رزق جو ہے گا، اچھا اس رزق کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ وہی رزق حلال کے ذریعے جا کے آپ تلاش کریں گے، حرام کے ذریعے جا کے تلاش کریں گے. آپ حلال کی جگہ جا کے تلاش کیے، حلال میں آپ کو رزق ملے گا. رزق تو وہی ہے، آپ کا رزق لکھا گیا ہے کہ بھئی آپ کے پیدا مرنے تک آپ کو اتنا رزق ہے. تو پھر آپ جو ہے اس کو طریقہ جو ہے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. بدقسمتی سے گانجا بیچنے والے اپنے بچے، گڑبڑ کرنے والے اچھے بچے. اب دیکھیے پادران پورہ میں کیا ہوا، ایک معمولی سی چیز، 125 لوگ آج اندر چلے گئے کہ بھئی جب آپ کو بلانے آئے ہو کہ بھئی کوارنٹین کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے کہ سمجھے میرے گھر میں آج مجھے اگر وائرس ہے، میں اگر پازیٹیو ہوں تو میرے پورے گھر والوں کو میں لگا رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں کو مار رہا ہوں. یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ہمیں بلانے آیا ہے، کوئی پیسے نہیں پوچھ رہا آپ کے پاس، مفت میں آپ کا علاج کرے گا. تو آپ کو جانے میں دقت کیا ہے کہ بولے نہیں صبح آئیے کہ بھئی آپ کو کوئی دعوت کے لیے بلایا ہے وہ، یا کوئی کھانا مانگنے آیا آپ کے پاس. بھئی آپ کی تو یہ جو ہے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گئی. آج جو ہے پورے ریاست میں وبا کی طرح پھیل گئی. یہی چیز جو ہے مرکز میں تبلیغ جماعت میں بھی ہوا. اب ان کو پتا تھا کہ بھئی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ جلدی سے جو اگر خالی کرتے، ان پورے لوگوں کو لے جا کے جو ہے ایئرپورٹ میں بٹھاتے، بولتے کہ بھئی یہ جانے والے ہیں فارینرز. ٹی وی میڈیا والوں کو بلا کے ان کو بول دیتے کہ بھئی ہم گورنمنٹ کو بول رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں. یہ لوگ کیے نہیں، ان کو اعتماد ہی نہیں ہے میڈیا پہ. اور آپ کو کہوں سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ آپ کے لیے بولنے کے لیے کوئی ایک میڈیا نہیں ہے، کوئی بول نہیں سک رہا ہے. اب آپ لوگ جو ہے یوٹیوب وغیرہ سے جو کچھ کر رہے ہیں، چند لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کا استعمال جو ہے یہ لوگ کیے نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے آج بالکل کرونا وائرس سب کو آیا ہے. لیکن وہ میڈیا اٹھا کے نظام الدین کہ بھئی اس کا جواب دو. امریکہ میں آج وائرس آیا، وہاں نظام الدین نہیں ہے. انگلینڈ میں آیا، چائنا میں آیا. بھئی ہاں اس میں جو ہے کچھ احتیاط برتنا تھا. آج بھی جو ہے 1200 لوگ جو ہے مہاراشٹر کے اندر، ناسک کے پاس ایک گاؤں ہے، ہندو سنسد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں کا کیوں نہیں بول رہی ہے؟ مدھیہ پردیش میں ایک لڑکا دبئی سے آیا، دعوت کیا، تو وہ دعوت میں جتنے لوگ گئے سب کو بھی جو پھیل گیا. تو یہ بدقسمتی ہے میڈیا کی کہ بھئی چور چراتا ہے، چور کا نام بولتے ہیں. کوئی خون کرتا ہے تو اس کا نام بولتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا؟ مسلم چور، مسلم خونی. تو یہ اس کو کیوں آپ ذات کا نام لیں؟ کرائم از کرائم.
آپ کرائم کو کرمنل کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کرائم از کرائم، ویدر اے کمیٹیڈ، بی کمیٹیڈ، سی کمیٹیڈ. یہاں تک کہ بھائی جب اکیوز کو لے جاتے ہیں تو پولیس والے اس کے منہ کو ڈھانپ دیتے ہیں کہ وہ اس کا چہرہ نہ دکھے. آپ تو پورا ذات جماعت سب کھول کے بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے سب سے زیادہ اس ملک میں نفرت پھیلنے کے لیے یہ وجہ بنی ہے. دیکھیے آج تقریباً 25,000 سے اوپر کیس ہندوستان میں ہو گئے. تو اگر آپ نے جو ٹی وی اور میڈیا کے تھرو یہ کہا کہ جماعت والے، تو کیا پورے 25,000 مسلمان ہی ہیں؟ نہ سوال ہی نہیں ہے. اور اگر جماعت کی بات کرتے ہیں تو جماعت والے جماعت لے کے گئے کہاں؟ اپنے گھر اور اپنے محلہ. جماعت کا کام کیا تھا؟ مسلم کے ہی آگے پیچھے گھومے ہیں. تو اگر انہوں نے پھیلایا بھی تو مسلمان کے اندر ہی پھیلایا. تو آج جو نمبر آف آپ دیکھتے ہیں 25,000 سے اوپر ہے، تو آپ اس کو نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں مسلمان کتنے ہیں اور نان مسلم کتنے. یہی تو جو ہے میں کل ہی بی ٹی وی میں کنڑا کے چینل میں ایک انٹرویو تھا، میں نے کہا ان سے کہ بھئی یہ مسلمان محلے میں کر رہا ہے، تمہارے محلے کو تو آگے نہیں پھیلا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا غلط ہے نا. تو اس کو آپ سمجھائیے نا کہ بھئی آپ جب جاتے ہیں اس کوارنٹائن کو لانے کے لیے، پولیس کے بجائے ساتھ میں ایک ڈاکٹر کو رکھیے. ایک ڈاکٹر کو بھی لے جائے کہ بولیے کہ بھئی ہم کو جو ہے، اب جیسے دیکھتے ہیں پولیس کو دیکھتے ہیں ایک ہیبت شروع ہوتی ہے ہر انسان کو بھی، کیونکہ ایک ماحول بن گیا ہے. تو یہ جو ہے آج یہ جس وجہ طریقے سے پھیل رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹڈ کریں. جب تک ایجوکیٹ نہیں ہوتے، سوشل ڈسٹینسنگ کا معنی کیا ہے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جہاں وبا ہے وہاں مت جاؤ، جہاں وبا ہے وہاں سے مت نکلو. سائنس تو آج بول رہا ہے، ہم کو تو 1400 سال پہلے معلوم ہے. لیکن جو ان ایجوکیٹڈ سلمز میں ہے، اب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں. گوری پڑلے کے اندر جائیے، 10 سڑی کی ایک مکان میں، باتھ روم اس میں، کچن اس میں، اور 15 لوگ 20 لوگ اس میں رہ رہے ہیں. یہ ایک آدمی اگر سوتا ہے، کروٹ بھی بدلنا ہے تو سامنے والا جب تک کروٹ نہیں بدل سکتا یہ کروٹ نہیں بدل سکتا. تو ایسی غربت کی زندگی میں وہ وہاں جی رہے ہیں. تو اس لیے میری عوام سے یہی درخواست ہے کہ اس وبا کو، اس زہر کو، ایک کرونا وائرس کا زہر اور دوسرا فرقہ پرستی کا زہر، یہ دونوں زہروں کو، ذہن کو اگر ہم کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہمارے میں جوش نہیں ہوش ہونا چاہیے. ہوش کے ساتھ وہ اگر ہم کو جتنا بھی جو ہے ورغلانے کی کوشش کریں، ان کے بہکاوے میں ہم کو آنا نہیں ہے. بس ان کو یہی کہنا ہے کہ بھئی آپ جو کہنا ہے کہہ لیجئے، ہم جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ ہیں. تو آپ یہ کرتے جائیے گا انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کیونکہ کرناٹک کے اندر عوام جو ہے 90% سیکولر ہے، 1% کرمنل ہے. اب یہ اس 1% کو 60% بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر جو ہے بھڑکتی آگ کو تیل ڈال کر جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس چیز کو ختم کریں اور جو ہے اپنے گھروں میں رہیں. رمضان کا مہینہ ہے، گھروں کے اندر عبادت کریں. یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے. پہلے بولتے تھے رمضان آتے ہی شیطان کو بند کرے گا، اب سب سے پہلے انسان کو ہی بند کیا ہے ان ایڈوانس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال شیطان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کو راضی کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، غریبوں کا خیال رکھو. جو بھی تمہارے پاس ہے سب بانٹ کے کھاؤ. درد والے کو کے کام میں آؤ. بے شک زمین پر اگر آپ زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تھینک یو سو مچ انڈین میڈیا کو ٹائم دینے کے لیے، اینڈ تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا بک.